30واں پارہ ہے سورۃ الانفطار، آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا بل تکذبون بالدین وإن علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل اللہ نے انسان سے ایک شکوہ کیا کہ تو اپنے کریم رب سے دھوکے میں پڑا ہوا ہے، تو غفلت میں پڑا ہوا ہے، تو کس بات پہ مغرور ہے؟ اس اللہ نے تمہیں تو بنایا، تمہیں مختلف قسم کے قوتوں سے نوازا، ظاہری قوتیں، باطنی قوتیں، تمہیں عقل دی، شعور سے نوازا، تمہارے اندر بصارت رکھی تو دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے، سماعت رکھی سن رہا ہے اپنے کانوں سے، تمہارے اندر تکلم بات کرنے کا اللہ جل سے صفت رکھی ہے تو زبان سے بولتا رہتا ہے، ہاتھ سے پکڑتا ہے، پاؤں سے چلتا ہے۔ تو یہ اللہ نے تمہیں یہ سب کچھ عطا فرمایا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ انسان اپنے رب کے سامنے جھک کے اس کی مان کے چلنے والا ہوتا، لیکن اللہ فرماتے ایسا نہیں کیا انسان نے۔ تو انسان جو دھوکے میں پڑا ہوا ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے کلا، ہرگز ایسا نہیں، بل تکذبون بالدین، تمہاری اصل وجہ اللہ سے دھوکے میں پڑ جانا یہ اس وجہ سے ہے کہ تم آخرت کو جھٹلاتے ہو، جزا کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ تم یہ سمجھتے ہو یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، تو دنیا کی ظاہری زندگی کا خوب یقین رکھتے ہو اور یہاں کے لیے تم خوب محنت کر رہے ہو، یہاں سب کچھ حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہو، لیکن تم نے اللہ کو چھوڑ رکھا ہے، اللہ کے بھیجے گئے پیغمبر کے تعلیمات کو چھوڑ رکھا ہے، اس وجہ سے کہ تمہیں آخرت کا یقین نہیں ہے، تم آخرت کو جھٹلاتے ہو، تکذبون بالدین، تم آخرت کو جھٹلاتے ہو، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، لیکن یاد رکھنا تمہارے اوپر ہم نے فرشتے متعین کیے ہوئے ہیں، وہ مقرر ہے تمہارے اعمال کی حفاظت کے واسطے، کراما کاتبین، وہ معزز بھی اور لکھنے والے بھی ہیں، تم جو عمل بھی کرتے ہو، وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، تمہاری زبان سے جو کچھ نکلتا ہے، وَمَا تَتَكَلَّمُونَ، جو تم کہتے رہتے ہو، بولتے رہتے ہو، تمہاری ہر بات، ہر لفظ کو محفوظ کیا جاتا ہے، فرشتہ انتظار کرتے، وَمَا تَفْعَلُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو وہ بھی تمہارا لکھا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یعلمون ما تفعلون، وہ فرشتے وہ تمام چیزوں کا علم رکھتے جو تم کرتے ہو، تم اس سے کوئی چیز چھپا کے کر نہیں سکتے ہو، وہ اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہے، وہ لکھنے والے فرشتے تمہارے اس کندھوں پر موجود ہے، تم نیکی کا کام کرو، برائی کا کام کرو، فرق یہ ہے کہ نیکی کا کام صرف ارادہ کر لیتے ہو، اللہ اس کا علم فرشتوں کو دے دیتے ہیں، فرشتے ایک نیکی لکھ لیتے ہیں، اور جب تم نیکی کا کام کر لو تو اللہ تمہیں ایک کے بدلے 10 کا ثواب عطا فرماتے، فرشتے 10 کی نیکیاں لکھتے ہیں، اور برائی کے جو لکھنے والے فرشتے ہیں وہ جب تم برائی کا ارادہ کرتے ہو تو اللہ فرشتے کو لکھنے کا حکم نہیں دیتے، جب تم برائی کر لیتے ہو تو برائی کرنے کے بعد ایک برائی پر ایک کے حوالے سے لکھا جاتا ہے، اس لیے جب ایک برائی لکھی جاتی ہے تو تمہارے ساتھ اللہ جل شانہ ظلم نہیں کرنا چاہتے، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ تو چاہتے میرا بندہ میرے پاس کامیاب ہو کر آ جائے، لیکن انسان کی کم عقلی ہے، انسان کی بے وقوفی ہے کہ اپنے رب کو چھوڑ بیٹھا ہوا ہے، دنیا کی چیزوں میں لگا ہوا ہے، اس لیے یہ فرشتے صبح اور شام ڈیوٹی چینج کرتے رہتے ہیں، عصر کے وقت فرشتے دن والے چلے جاتے ہیں اور رات والے آ جاتے ہیں، پھر صبح کو رات والے چلے جاتے ہیں اور دن والے آ جاتے ہیں، انسان سے یہ فرشتے الگ نہیں ہوتے، ہاں ایسا وقت جس میں بندے کا سطر کھل جاتا ہے یہ فرشتے ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، جیسے پیشاب کی حالت میں فرشتے ایک سائڈ میں، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیادار اس درجے حیا والے تھے کہ بیٹھ کے غسل کرتے تھے، بیٹھ کے غسل کرتے رہتے تھے۔ بہرحال یعلمون ما تفعلون،
اللہ نے دنیا کے اندر انسان کو پیدا فرمایا، اور اللہ تو اس درجے دیکھنے والے ہیں کہ ایک کالی رات میں ایک کالے چٹان پہ ایک کالی چیونٹی چل رہی ہے، اور اس کے چلنے سے، اس کے پاؤں کا اس چٹان پر لگنے سے جو راستہ بن رہا ہے، جو لکیر بن رہا ہے، اللہ اس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس چیونٹی کے جو چلنے کی وجہ سے پاؤں کی آہٹ اور آواز ہے وہ بھی اللہ سمجھے، اس درجے سمیع ہے، اور اس چیونٹی کے دل میں جو خیال گزرتا ہے اللہ اس کو بھی جانتے، اس درجے عالم ہے۔ اللہ سے کوئی چیز چھپی تو نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ کر لو وہ کر لو، یہ کہہ دو وہ کہہ دو، اللہ کے ہاں سب کچھ حاضر ہے۔ یہ جو اللہ نے مختلف قسم کے گواہ قائم کیے ہوئے دنیا کے اندر، ایک تو فرشتوں کو کام پہ لگایا، وہ رجسٹر لکھ رہے ہیں، کل قیامت کے انسان پر اس اعمال نامے کو پیش کیا جائے گا، اقرأ کتابک، آج کے دن اپنا اعمال نامہ پڑھ لو، کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، تم خود اپنا حساب لگاؤ، بس تو کافی اپنے حساب کے لیے۔ تو یہ بندے پر اتمام حجت کے لیے، بندے پر حجت کام کرنے کے لیے، تو بندہ انکار نہیں کر سکے گا۔ پھر جس زمین کے حصے پہ جو جو عمل بندہ کر رہا ہے، یہ زمین بھی ریکارڈنگ کر رہی ہے، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، یہ اللہ جل شانہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں، اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اپنی سارے دفینے نکال دے گی، یہ زمین بھی کہے گی اللہ اس نے فلاں وقت فلاں جگہ مجھ پر یہ عمل کیا ہوا ہے، تو فرشتے بھی ریکارڈنگ کر رہے ہیں، عمل نامے لکھے جا رہے ہیں، زمین بھی ریکارڈنگ کر رہی ہے، اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے، اللہ فرماتے قیامت کے انسان کی زبان پہ مہر لگا دی جائے گی، اور انسان کے ہاتھ بولیں گے، وتشہد ارجل، انسان کے یہ پاؤں گواہی دیں گے، یہ ران گواہی دے گا اللہ اس نے یوں کیا ہوا ہے۔ کہیں بھی اللہ سے کچھ بھی بندہ نہیں چھپا سکتا، تو انسان کے اپنے اعضاء یہ گواہی دینے والے بن جائیں گے۔ تو یہ اللہ نے یہاں پہ انسان پر حجت کو تام کرنے کے لیے یہ سارے گواہ قائم کیے ہوئے، ورنہ اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تمہارا کام اور تمہاری ذمہ داری تو یہ تھی کہ جس رب نے تمہیں بنایا، جس رب نے تمہیں قوت اور طاقت سے نوازا، جس رب نے تمہارے لیے کائنات کا نظام چلایا، تو اس رب کا مان کے، اس کی مان کے چلنے والا بن جاتا، تو اس کی تصدیق کر لے، تو اس رب کی تکذیب کر رہا ہے۔ وہ رب تمہیں بار بار پیغمبر کی زبان سے سمجھا رہا ہے کہ تم نے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور تم کہہ دو کہ نہیں بس دوبارہ زندہ ہونے نہیں ہے، اگر ہم ایک مرتبہ مر گئے اور مٹی ہو گئے ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا، بس دنیاوی زندگی کو مخصوص سمجھ کر، اسی کو اصل سمجھ کر اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہو، ایسے اللہ سے تم غافل ہو گئے ہو، اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے، سجدے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اللہ فرماتے یاد رکھو یہ دنیا عارضی جگہ ہے، یہاں سے تم نے کچھ کرنا ہے، تم انتقال کرو گے۔ اللہ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ بڑی عجیب بات ہے، تم اللہ کی ناشکری کر رہے ہو، اللہ کی نعمت استعمال کر، اللہ کے خلاف بغاوت کر رہے ہو، حالانکہ تمہارا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اللہ نے وجود عطا فرمایا، پھر تمہیں موت دے گا، موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اللہ کے پاس دوبارہ لوٹائے جاؤ گے۔ اسے اللہ فرماتے ہیں دنیا میں عمل کے اعتبار سے انسان بس قیامت کے دن جو رزلٹ نکلے گا وہ دو طرح کے لوگ ہوں گے، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ ایک طرف نیکوکار، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، دنیا کے انسانوں کو جوڑوں کے ساتھ ملایا جائے گا، نیک اعمال والوں کو نیک اعمال والوں کے ساتھ ملایا جائے گا۔ جب لوگ اپنے قبروں سے اٹھ کھڑے ہو جائیں گے تو جوڑے ہو جائیں گے، بدکار جمع ہو جائیں گے، زناکار کے ساتھ مل جائیں گے، شرابی کے ساتھ مل جائیں گے، سودخور کے ساتھ ملا دیے جائیں گے، اور دنیا کے اندر حلال کھانے والے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، حج کرنے والے، یہ سارے الگ الگ گروہ بنا دیے جائیں گے۔ اللہ فرماتے جو نیکوکار ہوں گے لفی نعیم، وہ نعمتوں والی زندگی میں ہوں گے، وہ مزے ہی مزے لیتے رہیں گے۔
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ یہ دنیا خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے، خواہشات کے پورا ہونے کا محل وہ اللہ نے مسلمان کے لیے آخرت میں جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ وہاں جو تمہارا جی چاہے گا، وہاں جو کچھ تم مانگو گے اللہ سب کچھ عطا کرے گا، سب کچھ عطا کرے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ابرار نیکوکار جو لوگ ہوں گے وہ نعمتوں میں ہوں گے۔ اب ابرار کون ہے؟ علماء نے لکھا ہے، مفسرین لکھتے ہیں ابرار کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اعمال کی روح پر نظر رکھتے ہیں۔ جیسے ایک ہے نماز کا ظاہری ڈھانچہ، بندہ نماز پڑھ رہا ہے، قیام، رکوع، سجدہ کر رہا ہے۔ دوسرا ہے کہ نماز بندہ یوں پڑھے کہ گوئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کأنک تراہ، کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ سوچ میں ہو رکوع میں، قیام میں، سجدے میں، قاعدے میں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس یہ اعمال کا باطن ہے، اعمال کے لیے جو روح متعین ہے وہ یہ ہے۔ تو اس لیے جو ابرار ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو اعمال کے روح پر نظر رکھتے ہیں۔ جس طرح ظاہری دنیا کے اندر ہر چیز کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہوتا ہے، اس طرح اعمال کا بھی ایک ظاہر دوسرا باطن ہے، تو باطن پر توجہ رکھتے ہیں۔ یا دوسرا قول علماء فرماتے ہیں ابرار کہتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ آخر حالات پہ، مستقبل پہ، آنے والی زندگی پر نظر رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ایک ہے بندہ دنیاوی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے عارضی زندگی کے حالات پہ نظر رکھنا، اور دوسرا ہے کہ موت کے بعد آخرت پہ نظر رکھنا، میرے اس عمل سے مجھے آخرت میں کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا۔ دنیا تو گزر جانے والی ہے، مالدار پہ بھی زندگی گزر رہی ہے اور غریب کی بھی زندگی گزر رہی ہے، پڑھے لکھے کی بھی زندگی گزر رہی ہے اور ان پڑھ کی بھی، لیکن آخرت میں کس چیز کا سامنا کرنا ہوگا؟ میرے اس عمل سے اگر ایک دنیا کا سب سے بڑا تعلیمی یافتہ اور پڑھا لکھا انسان ہے لیکن اس کو آخرت کی فکر نہیں ہے، اس کی زبان گندی استعمال ہو رہی ہے، اس کے ہاتھ غلط حرام کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اس کے پاؤں حرام کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، تو وہ تو دنیا کا جاہل انسان ہے جس کو یہ خبر نہیں کہ موت کے بعد میں نے زندہ ہونے اور اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اس سے علماء فرماتے ہیں ابرار وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ آخرت پر نظر کیے ہوئے ہوتے ہیں، میرے ان اقوال افعال اعمال سے مجھے آخرت میں کیا فائدہ، کیا نقصان ہوگا۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو فاسق اور فاجر، جو گناہوں میں مبتلا انسان اور اعلیٰ درجہ وہ کفر اور شرک میں مبتلا انسان، فرمایا یہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوں گے۔ اس لیے جس مسلمان نے کلمہ پڑھ کے گناہ کیے ہوئے ہیں، یہ جہنم میں جا کے اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد تو جنت میں نکال سے لے جایا جائے گا، لیکن جو کافر اور مشرک ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اولئک ہم شر البریہ، اس کائنات میں بدترین مخلوق یہ کافر اور مشرک لوگ ہیں، اور ہمیشہ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں رہیں گے۔ یصلونھا یوم الدین، اور اس بھڑکتی ہوئی آگ میں کب داخل ہوں گے؟ فرمایا جزا کے دن داخل ہوں گے، جس دن انسانوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ وما هم عنھا بغائبین، وہاں سے بھاگ بھی نہیں نکل سکیں گے، غائب بھی نہیں ہو سکیں گے۔ دنیا میں کوئی مجرم اس کا جرم ثابت ہو جائے، وہ پیسہ چلاتا ہے، وہ قوت اور طاقت چلاتا ہے، وہ سفارش چلاتا ہے، اور وہ کوشش کر لیتا ہے کہ میں کسی طریقے سے آج کی اس مصیبت سے اور سزا سے نکل جاؤں، لیکن جہنم میں جو بندہ داخل ہو گیا بس وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں سے باغ نہیں نکل سکے گا۔ وہ جب بھی نکلنے کی کوشش کرے گا اس کو اور بھی نیچے دبایا جائے گا، اور بھی دبایا جائے گا۔ اور بعض جہنمی تو ایسے ہوں گے ان کے لیے بڑے بڑے ستون ہوں گے، اور ستون کے اوپر کا ڈھکن ہوگا، اور یہ اس آگ کے اندر ڈال دیے جائیں گے اور ڈھکن بند کیا جائے گا، اور آگ ان کے دلوں تک پہنچے گی اور دلوں کو چھو جانے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت نصیب فرمائے۔ اس لیے فرمایا دل میں اللہ کے غیر کی کوئی عظمت نہ رہے، دل میں اللہ کے غیر کی محبت نہ رہے، یہ دل اللہ کا ہے، یہ دل اللہ کو دے دیں۔
ظاہری دنیا میں بندہ چلتا پھرتا رہے، اس سے کوئی ممانعت نہیں ہے، مگر دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہو بس۔ اس سے اللہ فرماتے ہیں اور تمہیں پتہ ہے وہ بدلے کا دن کیا ہے؟ وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا خبر وہ بدلے والا دن کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تمہیں کیا خبر، تم کیا جانتے ہو اس دن کے بارے میں، وہ بدلے کا دن کیا ہے؟ اللہ فرماتے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، انسان بڑا بے بس ہوگا اس دن، کوئی کسی کے لیے ذرا برابر کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے بارے میں ذرا برابر کسی چیز کا اختیار نہیں رکھے گا۔ دنیا میں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے دوڑتے تڑپتے رہتے ہیں، اولاد والدین ایک دوسرے کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، بھائی بھائی کے لیے تڑپتا رہتا ہے، بھاگتا رہتا ہے، چیخے چلاتا ہے، اپنی کوشش چلاتا ہے، لیکن قیامت کا دن ایسا ہوگا بھائی بھائی سے غافل، اولاد والدین سے غافل، والدین اپنی اولاد، میاں اپنی بیوی، بیوی اپنی میاں سے غافل، سب غافل، ایک دوسرے کو یاد ہی نہیں کر سکتے ہوں گے۔ اس دن تو حال ایسا بنا ہوگا کہ ہر ایک کی حالت دوسرے سے مستغنی کرنے والی۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی شخص کسی کے لیے کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں رکھے گا، والامر یومئذ للہ، اس دن کے تمام معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے، جو اللہ چاہے گا وہی فیصلہ ہوگا، جس کو اللہ نجات دینا چاہے وہ نجات حاصل کرنے والا، جس کو اللہ عذاب میں مبتلا کرنا چاہے وہ عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اس سے اللہ فرماتے ہیں اس بے بسی کے عالم میں اپنے آپ کے لیے دنیا میں تیاری کر لو، اس دن تم معلوم کرو گے، تم پالو گے جو تم نے آگے بھیج دیا ہے، اور ہر نفس پہچان لے گا میں نے آج کے دن کے لیے کیا آگے جمع کر کے بھیجا ہوا تھا، کیا میں پیچھے چھوڑ کے رکھا ہوا تھا۔ اس لیے انسان اپنے اختتام پر انما الاعمال بالخواتیم، اپنے خاتمے پر نظر رکھنا چاہیے۔ ابھی موت آئی، میں نے موت کے لیے کیا تیاری کی ہے، میں اپنی نجات کے لیے آگے کیا بھیج چکا ہوں۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم جزا کے دن کو جھٹلاتے ہو، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور یقیناً تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر ہیں، کراما کاتبین، معزز لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیکوکار لوگ نعمتوں میں ہوں گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور یقیناً بدکار لوگ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوں گے، یَصْلَوْنَهَا یَوْمَ الدِّینِ، وہ اس آگ میں داخل ہوں گے بدلہ کے دن، جزا کے دن، وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور وہ اس سے غائب ہونے والے نہیں ہوں گے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ بدلے کا دن کیا ہے، ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، اور پھر تمہیں کیا خبر کہ وہ بدلے کا دن کیا ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی قسم کا اختیار نہیں رکھے گا، والامر یومئذ للہ، اور معاملات اس دن اللہ کے قبضے میں ہوں گے، اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ صدق اللہ۔